شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بلخ کی سلطنت کو چھوڑ کر راہ سلوک اختیار کر لی۔ جب انہوں نے بلخ چھوڑا تو اس میں صرف ریاست کو نہیں چھوڑا، سلطنت کو نہیں چھوڑا، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ داروں سب کو چھوڑ کر وہ بلخ شہر سے کوچ کر گئے۔ جب وہ بلخ سے نکلے تھے تو ان کا بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ زمانہ گزرا، بیٹا جوان ہوا۔ جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر والدین سے سوال بھی کرتے ہیں۔ تو بیٹے نے وہاں سے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں، کیونکہ وہ بلخ کے اشرافیہ میں تھے، امیر تھے، مالدار خاندان تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کی بیوی نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ آپ کے باپ کا نام ابراہیم بن ادہم ہے، اور لوگوں سے سنا ہے کہ وہ مکہ شہر میں ہوتے ہیں، مکہ شریف میں ہوتے ہیں۔ تو بیٹے کو اپنے باپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، تو بیٹے نے شہر میں اعلان کروایا کہ اس سال میرے ساتھ جو کوئی بھی حج پر جائے گا اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ تو 4000 لوگوں کا قافلہ حج کے لیے تیار ہو گیا اس اعلان کے بعد۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بیٹے بیت اللہ پہنچے، وہاں پر انہوں نے مشائخ سے پوچھا، مکہ کے مشائخ سے پوچھا کہ آپ حضرت ابراہیم بن ادہم کو جانتے ہیں؟ تو مشائخ نے کہا جی جانتے ہیں، وہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں۔ تو پوچھا کہ وہ کہاں پہ ملیں گے مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جنگل میں گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے، پھر وہ لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کریں گے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے۔ تو بیٹا جلدی سے وہاں سے نکلا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا سر پہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے شہر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے، لیکن بیٹا ان کے پیچھے پیچھے شہر تک پہنچ گیا۔ تو حضرت ابراہیم ادہم نے آواز لگائی کہ کوئی ہے پاک سودا خریدنے والا، پاک سودے کے عوض؟ تو ایک شخص نے کہا جی میں خریدار ہوں۔ انہوں نے لکڑیوں کے عوض حضرت کو روٹیاں دی۔ حضرت بیٹا سارے معاملات دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وہ روٹیاں لے کر بیت اللہ شریف گئے، وہاں پر انہوں نے اپنے مریدین کو وہ روٹیاں دی اور خود نماز میں مشغول ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے مریدین کو یہ حکم کیا تھا کہ میرے مریدین خاص یہ خیال رکھیں کہ خواتین اور چھوٹے بچوں پر نظر آپ کی بالکل نہیں جانی چاہیے۔ تو اور خاص یہ حکم تھا کہ حج کے دوران تو بالکل بھی آپ نے نہیں دیکھنا۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے تو ان کا سامنا ان کے بیٹے سے ہو گیا، اور حضرت ابراہیم بن ادہم وہیں پہ رک گئے اور بیٹے کو دیکھتے رہے۔ جب مریدوں نے یہ حال دیکھا ان کا
طواف ختم ہوا، وہ آئے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ بچوں کو اور خواتین کو نہیں دیکھنا، اور آپ خود بچے پر نظر جمائے ہوئے تھے، آپ تو اس کے خلاف اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا، آپ کو شاید نہیں پتہ کہ میرا بلخ میں چھوٹا بچہ تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہی لڑکا میرا بیٹا ہے۔ تو اگلے دن مریدین میں سے کوئی ایک مرید بلخ کا قافلہ تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک بچہ تھا۔ وہاں پر خیمے لگتی تھی، پھر ہر شہر ہر ملک کی علیحدہ علیحدہ بستیاں لگتی ہیں۔ بلخ کی بستی ڈھونڈی، وہاں پہ بہت زبردست خیمہ لگا ہوا، اور وہی لڑکا وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو وہ مرید آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بلخ سے۔ پوچھتے ہیں آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو بیٹا رونے لگ گیا اور کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل میں نے جنگل میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، میرا یقین ہے کہ وہی میرے والد ہیں۔ تو مرید نے بیٹے سے کہا میرے ساتھ چلیں۔ تو بیٹا اور ماں مرید کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے تو دیکھ کر گلے لگا لیا ایک دوسرے کو، اور ماں اور بیٹے دونوں کو وشی ہوئی اور وہیں پہ گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا اسلام۔ پھر پوچھا قرآن مجید پڑھا ہے آپ نے؟ تو بیٹے نے کہا جی پڑھا ہے۔ پھر پوچھا دوسری تعلیمات حاصل کی ہیں؟ تو بیٹے نے کہا جی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا الہی آواسنا۔ ہاں، یہ الفاظ تھے، اور بیٹا زمین پر گر کر مر گیا۔ مریدین نے پوچھا بعد میں یا حضرت یہ کیسا ماجرا تھا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا تو غیب سے ندا آئی، اے ابراہیم تو ہماری محبت چھوڑ کر دوسروں کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے اسی وقت دعا کی کہ یا اللہ یا مجھے مار دے یا میرے اس بیٹے کو مار دے۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹے کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ کہ راہ سلوک میں اپنی ساری محبتیں چھوڑ کر، اپنی ساری محبتوں کو اوپر سے پشت ڈال کر اللہ کی محبت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔